ہم آئین اور قانون کی بات اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے. جب مجھے جمہوریت یاد اس وقت آئے گی, جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نے, غلط رولنگ تھی, لیکن مجھے جمہوریت یاد آئی. میرے سیاستدانوں کو آئین اور قانون پتا تھا اس وقت, لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر آئین قانون جمہوریت ہم باہر کیوں پھینک دیتے؟ یہ ہماری سیاست کا کاشف بھائی المیہ رہا ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ تمام اچھی اچھی باتیں ہم کرتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتی ہیں اور جو ہونی بھی چاہیے جس طرح, اور جب جیسے ہی حکومت میں ہم آتے ہیں تو ہمارا بالکل ہی ایک پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں ہر حکومت کے ساتھ رہا ہے. اس میں ہم حکومت میں آتے کیسے ہیں اس کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ اس کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی ہم جب حکومت کے باہر ہوتے ہیں تو سلیکٹر اور سلیکٹڈ ہوتے ہیں, اور وہی سلیکٹر جب ہماری طرف آتا ہے اور کہتا ہے پاجی تسی لائن وچ کھلونا سے تیار ہو سی کہنا یس باس, یہ تو ایک ہی زلف کے سب اسیر ہیں. دیکھیں انڈیا کے اندر کاشف بھائی 28 پروونسز ہیں, 8 یونین ٹیریٹریز ہیں. ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہوتا ہے الیکشنز کا جو ہر وقت انڈیا کے اندر چل رہا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ساکھ ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. یہ جو توجیہ ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں ایک ساتھ ہونے چاہیے, ہمارے برابر میں انڈیا ہے وہاں پر تو نہیں ہوتے. الیکشن کمیشن وہاں پر اتنا مضبوط ہے کہ ایک کنٹینیوس سائیکل الیکشنز کا چلتا رہتا ہے. یہاں پر آئین کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے. اگر ہم نے آئین کے ساتھ اسی طرح مذاق کرتے رہنا ہے اور یہ توجیہ سیاستدانوں نے پیش کرنی شروع کر دینی ہے کہ جی الیکشنز ڈیلے کر لیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, اور ایک صوبے کے جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے گورنر ہے جو وہاں پر وہ اگر اس طرح کی گفتگو کریں, لا منسٹر اس طرح کی گفتگو کریں, تارڑ صاحب نے اس طرح کی گفتگو فرمائی, تو پھر اگر آئین کو اس کی سینکٹیٹی کو اگر ہم سیاستدان اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر ہمارے ملک میں اہمیت نہ دینے والے بھی اور بہت بیٹھے ہوئے, وہ تو تیار بیٹھے ہیں. تو میرے خیال سے بطور سیاستدان ہمیں سٹک کرنا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. الیکشن اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہونے چاہیے اور اٹس فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. جو جیتے, جو لوگوں کا فیصلہ ہو, عوام کا فیصلہ ہو, اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. شیخ صاحب یہ بتائیں, یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی, بات تو ٹھیک ہے, میرا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ جس ملک میں آئین قانون اور جمہوریت کی بات ہونی چاہیے وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب مجھے سوٹ کرتا ہے, اور جب نہیں سوٹ کرتا تو نہیں ہوتی. آج کوئی یہ دلیل دے رہا ہے کہ معیشت خراب ہے, کوئی دلیل دے رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بڑا خراب ہے. کیا ان تمام لوگوں کو جو آج بیان دے رہے ہیں, اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اب یہ سارے بیان کسی نہ کسی آرکائیو میں سیو ہو رہے ہیں, یہ ٹی وی کیمروں کے بیان ہیں, یہ اخبار کے بیان نہیں ہیں جس پہ آپ کل کہیں گے کہ میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا, میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. ایک چیز ہے جس کو مستقبل کہتے ہیں جو آنا ہے. آج سے 5 یا 10 سال بعد جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وقت پر الیکشنز ہونے چاہیے, اور کوئی اور اٹھ کے کہے گا کہ اس وقت معیشت خراب ہے, اور وہ معیشت خراب کیا اس کی ڈیفینیشن بھی وہ خود بنائے گا کہ میرے خیال میں خراب معیشت کس کو کہتے ہیں. کوئی کہے گا جی ملک میں امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے, وہ آپ دلیل دیں گے کہ سر اتنی خراب نہیں ہے کہ الیکشنز نہ ہو سکے. وہ کہیں گے سر آپ نے اس وقت بھی تو یہی کیا تھا. کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ایک آنے والا وقت بھی آئے گا جب آپ دوسری سائیڈ پر ہوں گے, آپ کیا دلیل پیش کریں گے, آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اپنی پوزیشنز کو؟ کاشف صاحب, اس ملک میں یہ اگر سوچ جو ہے وہ غالب ہوتی سیاستدانوں پہ اور پولیٹیکل پارٹیز پہ تو شاید آج ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں یہاں نہ پہنچتے. آپ دیکھیں نا, جس وقت عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن کرا دو تو آج کی حکومت کہتی ہے ہم نہیں الیکشن کرائیں گے, حالانکہ یہی حکومت جو چند دن پہلے اپوزیشن میں تھی تو میں نے مریم نواز صاحبہ کو سنا جو کہتے تھے کہ الیکشن کراؤ اور فوری کراؤ, ہمیں نئے الیکشن سے کم کوئی چیز سوٹ ہی نہیں کرتی ہے. اب وہ جس لاجک کے تحت الیکشن مانگ رہی تھی وقت سے پہلے وہ وہی بہتر جانتی ہوں گی, اور اب جس لاجک کے تحت خان صاحب الیکشن مانگ رہے ہیں وقت سے پہلے وہ وہی لاجک جانتے ہوں گے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں شیخ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں قومی اسمبلی کا الیکشن کب ہو یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے. اٹ از دیئر چوائس کہ وہ وقت پر کرانا چاہتے ہیں یا نہیں کرانا چاہتے, لیکن 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں. اب اس پر کسی کا رائے کا مسئلہ نہیں ہے, اب یہ رائے نہیں رہ گئی. اب آئین قانون کیا کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. دلائل تو سارے اپنے اپنی مرضی کے قانون کے مطابق کاشف صاحب بالکل 90 دن کے اندر آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے. یہ ملک آئین کے مطابق چلنا چاہیے. یہ ملک کسی چک کی پنچایت کے مطابق نہیں چلنا چاہیے کہ جس وقت چودھری کے خلاف فیصلہ آنے لگے تو 2 پنچایتی اٹھ کے کہیں کوئی نہیں جی مہربانی کرو جان دیو جی, کہ نہ دے منہ ال ویکھو نہ دی داڑھی ال ویکھو. یہ ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے. آئین اس ملک میں موجود ہے,
اس کی پاسداری ہونی چاہیے، جو ایک کلیہ ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی میں سب کی بچت ہے ان دا لانگ رن. جو آپ نے بات کی نا فیوچر میں بھی اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اگر ریفرنس ہم آئین کا لے کے چلیں گے تو شاید سب کے لیے فیس سیونگ ہو جائے گی. مگر اگر ہر کوئی اپنی پنچایت کے اندر اپنی مرضی کے پنچایتی لا کے اپنی داڑیاں دکھا کے فیصلہ کروانے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ فیوچر تو ہوگا ہی نہیں. کون سے فیوچر کی ہم بات کرتے ہیں؟ جو تماشا اس وقت ملک میں لگا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، مطلب کوئی کہتا ہے دہشت گردی کا خطرہ ہے، کوئی کہتا ہے معیشت کا رولا ہے. او بھائی اگر معیشت خراب ہے تو بھی تہاڈی وجہ تو ہے، اگر دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو وہ بھی تہاڈی وجہ تو ہے. یہ نالائکی تو انہی حکمرانوں کی ہے، چاہے کوئی پچھلی پارٹی میں تھے کوئی اگلی پارٹی میں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی. اب آپ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے ملک جس نہج پر پہنچا ہے اس کو بہانہ بنا کر آئین سے اسٹرے کرنے کی کوشش کریں تو یہ سخت زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ. میں ذرا عامر صاحب کے پاس آنے سے پہلے کھوکھر صاحب، جب میں نے ان سے سوال کیا کہ ایک مستقبل نام کی چیز ہے جس نے ابھی آنا ہے، دیکھیں اگر آپ اصولی پوچھیں، یہ پچھلے 5-7 سال میں پولیٹیشنز کو ایک بات سمجھ آ گئی. ہم کہتے تھے عمران خان صاحب کا سب سے بڑا دشمن عمران خان خود ہی ہے. ان کے ماضی کے بیانات کافی ہیں، آپ کو کچھ اپوزیشن کی ضرورت نہیں. پہلے پروگرام شروع ہوتا تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے، کوئی بات کہتے سر جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تو آپ یہ کہا کرتے تھے. اینڈ پیپل لرن. ڈیموکریسی از لائف کے اندر ایز یو گو لانگ لوگوں کو سیکھنا ہے. یہ نہیں سیکھنا چاہتے. سیکھنے سے زیادہ کاشف بھائی اس میں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ تھوڑی سی ٹروتھفلنس بھی ہونی چاہیے. لوگوں سے اگر آپ سچ بولتے رہیں تو پھر پرابلمز نہیں ہوتی. ابھی اس وقت اس ملک کے لوگ جس مہنگائی کے عذاب سے میں صرف آپ کو سچ بولنے کی سزا دیکھی. دیکھیں صرف ایک ذاتی ایگزامپل چلے جو ہوا سو ہوا، لیکن میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کے اندر جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے وہ مہنگائی نے کی تباہی نکال کے رکھی ہے. آگے مزید مہنگائی ہونی جا رہی ہے. اس وقت جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں، کیا ان سب نے مل کر مہنگائی مارچ نہیں کیا تھا؟ اسلام آباد میں مریم نواز صاحبہ، بلاول صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جتنے سیاسی قائدین اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کی پیٹرول کے اوپر سٹیٹمنٹس نکال لیں. بجلی جب مہنگی ہوئی اس وقت سٹیٹمنٹس نکال لیں. گیس جب مہنگی ہوئی اس وقت سٹیٹمنٹس نکال لیں. جب IMF سے معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت کی سٹیٹمنٹس نکال لیں. ہمیں لوگوں کو اپنی سیاست سائٹ پر رکھ کر کم از کم یہ تو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ملک ایک ایسے مرحلے پر آ گیا ہے کہ جہاں پر اس وقت IMF کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن اگر IMF کے بغیر گزارا نہیں ہے تو ہمیں یہ بھی ساتھ بتانا چاہیے کہ ہمیں جو سٹیپس لینے ہیں آگے، وہ سٹیپس ہمیں لے کر کس طرح اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی پشاور کا واقعہ ہوا دہشت گردی کا، ایک وہاں پر 100 سے اوپر شہادتیں ہوئی. دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے. کیا سیاسی جماعتیں واپس ایک ٹیبل پر بیٹھ سکیں؟ 2 دفعہ APC جو ہے وہ پوسٹ پون ہو چکی ہے. ہم دہشت گردی کے اوپر جو نئے سر سے ایک افریت اٹھ رہا ہے اس سے لڑنے کے لیے، اس سے کس طرح ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری تو سیاست اس حد تک پولرائز ہو چکی ہے، اس حد تک ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے اپوزیشن کا، تحریک انصاف کا، کہ یار یہ ہمیں اس معاملے میں الجھانا تو نہیں چاہتے کہ یہ دیکھیں جی اس کی وجہ سے الیکشن. لیکن کاشف بھائی کچھ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو دوسری سائڈ کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو اپنی سیاست جب ثانیہ APS ہوا اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر بیٹھی، ایک میز پر بیٹھی، اور انہوں نے بیٹھ کر ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا. اس میں فوجی قیادت بھی ساتھ بیٹھی. تو ہم یہ جب تک آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے، اپنی اپنی سیاستوں کو پس پشت نہیں رکھیں گے، ہم اس وقت تک یہ معاملات نہیں حل کر سکیں گے. نہ ہم دہشت گردی کا معاملہ، سیکیورٹی صورتحال کو بہتر کر سکیں گے، نہ ہم اپنی معیشت کو بہتر کر سکیں گے. آج اگر حکومت 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کرتی ہے تو ہم سب جو سارے سیاستدان ہیں، سب پولیٹیکل پارٹی 12.5 روپے کی بات ہو رہی ہے. 12.5 IMF کہہ رہے ہیں، حکومت 7 تک تیار ہے. پھر اس کے علاوہ 7 تک تیار ہے ابھی اگلی فیز میں 12.5 پہ بھی جانا ہے. جی ہاں. اور 40 سے 50 روپے پیٹرول بھی اور مہنگا ہونا ہے. جو سیلز ٹیکس لگانا ہے، جو سیلز ٹیکس اس کے اوپر لگنا ہے، جو بڑھنا ہے، جو گیس کی قیمتیں ڈبل ہونی ہے، تو بڑا مشکل وقت اور اس مشکل وقت میں بھی ہم اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر ہم ٹروتفلی لوگوں کے ساتھ ہم اپنی سیاستوں کو سائڈ پر رکھ کر انگیج کریں اور ان کو بتائیں کہ جی ملک ان مسائل سے گزر رہا ہے، ان مسائل کا حل یہ ہے اور یہاں پر ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں پر ہم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. IMF پہ میں آنا چاہتا ہوں.